الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے آپ کو اور ہم کو پھر سے یہاں ایک موقع سے یہاں پر زمرے سے اسی حال میں رکھنے کا. نوجوان محمد فضل، میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ ایک اردو کے عنوان پر جو ہے ایک چھوٹا سا اجلاس مختصر لیکن مفید صحیح رکھیں، اس سے ایک اچھا سا پیغام جائے گا. تو الحمدللہ چونکہ میں زیادہ طویل ابھی بات کرنے کے موقف میں اس لیے نہیں ہوں کہ ہمارے بہترین مہمان مقرر ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی صاحب جو کہ HOD ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر انور لوگ کالج، جو بہت ہی یعنی جانی پہچانی شخصیت ہیں، کوئی تعریف کی محتاج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر کوئی ہم کو 4TV پر نیوز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو میں ان سے ادب ملتمس ہوں کہ وہ سینشن پر تشریف لائیں. ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی صاحب جو کہ HOD ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر. زیر سرپرستی والد محترم محمد فضل. میں جناب محمد فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سینشن پر تشریف لائیں. ہمارے بھی جناب سید اصغر صاحب ہیں، ان سے بھی میں ادب ملتمس ہوں تو سینشن پر تشریف لائیں. عبدالمغنی صدیقی صاحب سے وہ اپنی جو ہے زرعی خیالات سے ہم کو رونق افروز کریں. السلام علیکم. بہت شکریہ. میں K20 نیوز کے تمام فاؤنڈرز، ادارات اور خاص فاؤنڈر محمد فاروق صاحب، ایڈیٹر محمد فہیم سر اور محمد فضل CEO، ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اس پہل پر. ایک بہت ہی بہترین کوشش ہے، کاوشیں ہیں اردو کی خدمت کے لیے، اور اس سے کئی روزگار بھی فراہم ہوں گے اور اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے ایک نئی دریچے کھلے ہیں. اور ایک اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، سلگتا ہوا موضوع. اور آپ کو بتا دوں کہ کچھ ماہ پہلے اردو اکیڈمی نے اس موضوع پر پورا ایک ویبینار رکھا. کئی بیش قیمتی مقالات اس میں پیش کیے گئے، اور اس میں بھی اسی بات کو پیش کیا گیا کہ اردو کے پہلے سابقہ دور میں اردو کی جتنی ترقی ہوتی تھی آج کے دور میں بھی اتنی ہی ہے. میں نے بھی اپنی ریسرچ میں اس بات کو پیش کیا ہے. میں نے 3-4 صفحات پر اس کو لکھا ہے اور کوشش کروں گا کہ فرداً آپ تک یہ پہنچاؤں. 19ویں صدی کی ابتدا میں، 20ویں صدی کی ابتدا میں، 19ویں صدی میں جس طرح شاعری بولی جاتی تھی پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں، اور بھی 20ویں صدی کی ابتدا میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام اس بات کی دلیل تھی، اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں پہ آصف جاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کی ترقی کے لیے وہ کارنامے، وہ بنیادیں رکھی جو آج بھی اس کی فصل پک رہی ہے، آ رہی ہے سامنے. اور پھر 20ویں صدی کے اختتام میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا قیام بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اردو کو اتنی ہی اہمیت تھی جتنی سابقہ دور میں ہے. ہزاروں طالب علم ان یونیورسٹیز سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں. اور پھر 2016 میں ڈاکٹر عبدالحق مولوی یونیورسٹی کا قیام بھی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہاں پہ بھی طلباء اپنے مستقبل کو سنوار رہے ہیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کہاں سے ہو گیا کہ اردو ذریعے تعلیم کو یا تو کمتر سمجھا جا رہا ہے یا تو چہرے پہ بل آ جاتے ہیں کہ ارے اردو سے ہیں. جن کو نہیں پتا وہ بھی اپنے مشورے دینا شروع کرتے ہیں کہ آپ اردو میں ہیں یا پھر انگریزی میں ہیں اور اردو دوسری زبان بھی رکھتے ہیں یا MPC BPC بھی کوئی لیتے ہیں تو وہ بھی اپنے مشورے دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی ایک اشارہ دیتا ہوں کہ آپ پڑوسی ریاستیں چلے جائیے، مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، پربھنی، ناندیڑ، بیڑ، اورنگ آباد، یہاں پہ اردو اسکولز اور اردو ذریعے تعلیم اتنا مضبوط مستحکم ہے کہ 100% نتائج آتے ہیں. اور وہاں پہ طالب علم
10th تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد بڑی ڈگریوں کے لیے انگریزی زبان کا انتخاب بھی کرتا ہے. تو ان کی اپنی صلاحیت ہے. تعلیم الگ ہے, صلاحیت الگ ہے, اور آج کے دور میں صلاحیت بھی ہونی ہے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو. تعلیم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, تعلیم کے علاوہ آپ کو صلاحیتیں بھی اپنے پاس رکھنی ہوں گی. مہاراشٹر اور مہاراشٹر میں انجمنوں نے ان اسکولوں کو محفوظ رکھا, اور خاص طور حیدرآباد میں یہاں پہ افسوس کی بات, سب افسوس کی بات, نئے والدین جو ہیں انہوں نے بڑے بلڈنگ اسٹرکچر کی طرف نگاہ ڈالی, وائی فائی کلاسز, بڑے بلڈنگز. انہوں نے سمجھا کہ بس ان بڑے کلاسز, بڑے اسکولز میں ہم اپنے بچوں کو ٹھوس دیں گے تو تعلیم ان کے گلے کا ہار بن جائے گی, اور پھر اردو کو نظر انداز کر دیا. حالانکہ اردو کے لیے موقع تبھی بھی تھے, ابھی بھی ہیں. سب سے بڑا مثال یو پی ایس سی کے ایگزامس لے لیجیے آپ. یو پی ایس سی کے ایگزام میں کون تفصیلات اس پہ دیا ہوں. یو پی ایس سی کے ایگزامس میں جو پیپرز ہوتے ہیں, پریلیمز پہلا پیپر ہوتا ہے, وہ انگریزی یا ہندی میں دے سکتے ہیں, وہ تو دینا ہی ہے آپ. پھر دوسرا ہوتا ہے مینس, اس میں ایک پیپر انگریزی ہوتا ہے, اور کوالیفائڈ پیپرز ہوتے ہیں 7, وہ 7 کے 7 اردو میں دے سکتے ہیں. انڈین گورنمنٹ نے آپ کو سہولت کے لیے 26 دیگر زبان کا اختیار دیا ہے, جس میں اردو بھی ہے, فارسی بھی ہے, تیلگو بھی ہے, مراٹھی بھی ہے. تو یہ بولنا کہ اردو ذریعے تعلیم طلباء کو کوئی اہمیت نہیں ہے یا انہیں موقع نہیں ہے, غلط ہے. انڈین ریلویز جو جائیدادیں دیتی ہے, نکالتی ہے, وہ صاف کہتی ہے کہ کوئی بھی گریجویٹ, وہ یہ نہیں کہتا اپنے نوٹیفیکیشن میں کہ آپ انگریزی سے ہوں یا تیلگو سے ہوں, وہ صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی گریجویٹ. آپ درس و تدریس کی طرف چلے جائیے. اردو میڈیم کا طالب علم 10th, اس کے بعد انٹر, گریجویشن, بی ایڈ کرتا ہے تو درس و تدریس کی طرف وابستہ ہو سکتا ہے. ڈی ایس سی کئی بار ہوا ہے, نائڈو کے دور میں, حال ہی میں ہوئے ہیں. ٹمبریز میں 1.5 سال پہلے کئی اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں جن کی تنخواہیں 80,000 ہیں. 6 مہینے پہلے ٹمبریز میں عارضی بنیادوں پر اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں جس میں 30,000 تنخواہیں ہیں. آگے بھی اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی پرائیویٹ کالجز اور لیکچرز, پرائیویٹ اسکولس میں اردو سے وابستہ ملازمتیں موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو اب پھر آ جائیے آپ میرے ہی جس میں یہ احقر وابستہ ہے, میڈیا, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ کو موقع دیتا ہے ملازمت کے. اور آج کا خود کا سیمینار اس بات کی دلیل ہے, چینل اردو میں ہے, اور آپ بھی اب یہاں پہ شروعات کر رہے ہیں, اور کئی انشاءاللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو روزگار دیں گے, روزگار دیں گے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے. تو یہ سوچنا, یہ بولنا کہ اردو سے وابستہ یا اردو ذریعے تعلیم سے وابستہ اسکالرس یا اسٹوڈینٹس کو روزگار نہیں ہے, موقع نہیں ہے, غلط ہے. یو پی ایس سی لے لیجیے, ریلوے لے لیجیے, درس و تدریس لے لیجیے, پرائیویٹ لے لیجیے, یہ تمام کے لیے اردو کے لیے ہے. اب بات آ رہی ہے آپ دیگر کے لیے, سائنس کو لے لیجیے. آپ بولتے ہیں آپ ٹھیک ہے سائنس, انگریزی, میتھمیٹکس. یو جی سی نے حال ہی میں کچھ مہینوں پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. یو جی سی نے کہا ہے کہ جو لیکچرز, خانگی کی بات کر رہا ہوں میں, جو سرکاری ہیں ان کے لیے تو سخت پابندیاں ہیں, میں خان کے لیکچرز کی بات کر رہا ہوں جو پرائیویٹ کالجز میں ہیں, ان کے لیے کہہ دیا گیا ہے چاہے آپ اردو سے ہوں, میتھمیٹکس کے لیکچرر ہوں, کیمسٹری کے ہوں, فزکس کے ہوں, آپ کو سیٹ اور نیٹ کوالیفائی کرنا انتہائی اہم ہے. نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ نیشنل لیول پہ ہوتا ہے, ٹی ایس سیٹ اسٹیٹ ہوتا ہے, اسٹیٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ, یہ دونوں کوالیفائی کرنا ضروری ہے. ایسے لیکچرز جو کالجز میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں, اگر نہیں کریں گے تو نیک یو جی سی ان کو معیار پہ نہیں لائے گا. تو آپ جو سائنس کے ہیں, کیمسٹری کے ہیں, وہ شروع کر چکے ہیں محنت, اور جو سائنس کے ہیں جو نیٹ کے لیے جاتے ہیں ان کو نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. آپ نے ایم اے کر لیا ہے اردو سے, آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے اردو سے, تو آپ نیٹ اور سیٹ دیں گے تو نیگیٹو مارکنگ آپ کی نہیں ہے, سائنس والوں کی ہے. تو مسائل سائنس والوں کو نہیں ہے, ان کے لیے بھی مسائل ہیں, صرف ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے مسائل ہیں, اردو کے لیے مسائل ہیں, اردو کو روزگار نہیں ہے.
اردو کے لیے مشکلات ہیں، تو سائنس والوں کے لیے بھی مسائل ہے، لیکن سائنس والے کبھی بولتے نہیں ہیں، وہ لوگ نیگیٹو مارکنگ کے لیے بھی ریڈی ہیں، وہ لوگ ایم فل کے لیے جا رہے ہیں، وہ لوگ پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں، وہ محنت کریں. تو یہاں پہ بات آتی ہے صلاحیت کی. ایک بار آپ کو جو لینگویج میں اردو حاصل کرنا ہے، آپ ایم اے کریں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، بی کام کریں، ایم کام کریں، صلاحیت کے علاوہ، تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ آپ کو صلاحیت اختیار کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہاں پہ اور ٹی وی پچھلے 1 سال سے نیوز کاسٹر کی تلاش میں ہے، نیوز اینکر. آج بھی تلاش مکمل نہیں ہوئی ہے. میں اسی سیمینار سے کہتا ہوں کہ آج بھی او ٹی وی اینکر، نیوز کاسٹر اور کاپی ایڈیٹ کی تلاش میں ہے. اگر کوئی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن تلاش مکمل نہیں ہوئی ہے. بات آتی ہے صلاحیت کی، تعلیم اور صلاحیت. آتے ہیں ہمارے پاس جو بہترین اسٹوڈینٹس ہیں. نیوز پڑھنا بھی ایک فن ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض امیدوار کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں صرف نیوز پڑھنا ہے، نیوز پڑھانا نہیں. مشقت کا کام یا صلاحیتوں کو ابھارنے والے کام سے ہم 2 قدم پیچھے ہوتے ہیں. چاہے آپ ای ٹی وی اردو لے لیجیے، وہاں پہ بھی اوپننگس ہیں، ای ٹی وی بھارت اوپننگس ہیں، زی7 اوپننگس ہیں، اعلانیہ ہے، اور یہاں پہ او ٹی وی انڈیا، او ٹی وی لوکل میں بھی ہے، ویڈیو ایڈیٹرز کے لیے ہے، اینکر کے لیے ہیں، کاپی ایڈیٹر کے لیے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کہتا ہے رائے تو نہیں ہے، ہمیں موقع بھی زیادہ ہیں. روزگار کے مسائل ہر سبجیکٹ میں ہیں، ہر قوم کو ہے، ہر جگہ ہے، لیکن صلاحیتیں آپ کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ اردو ہو، کیمسٹری ہو، سائنس کے ہو، یہ تمام چیزیں ہیں. آپ ریلویز میں کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، وہاں پہ بھی اینی ڈگری بول رہا ہے، اینی ڈگری کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی بھی اینی ڈگری، چاہے انگلش سے ہو، اردو سے. تو یہ سوچنا، اپنے ذہن کے خانوں خلیوں میں یہ بٹھا لینا یا یہ بٹھانا کہ ہمیں اس زبان سے کوئی روزگار نہیں ملے گا یا آگے کے موقع نہیں ہے، انتہائی غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کرتے جا رہے ہیں، زبانوں کو توڑ رہے ہیں کہ اردو میں اتنا فائدہ ہے، انگریزی میں اتنا فائدہ ہے، یا تیلگو میں اتنا فائدہ ہے، یا انگریزی کا طالب علم بھی انہی مسائل سے گزر رہا ہے جو اردو کا طالب علم گزر رہا ہے. آپ کے لیے گورنمنٹ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ اردو کے ہیں لہٰذا آپ کو دقتیں کھڑی کریں جائیں، آپ انگریزی کے ہیں آپ کے لیے سہولتیں کھڑی کی جائیں. صلاحیتیں پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ کریں گے مسائل، پریشانی، مسائل اپنے ساتھ رہیں گے ہی رہیں گے. اور ایک اور بات میں یہ کہہ دوں، میں نے اس میں یہ پورا پڑھنا موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. میں ایک اور بات، ایک پوائنٹ میں اور ایک ذہن میں آیا، سب سے انتہائی خطرناک بات جو ابھی ہو رہی ہے، میں نے اپنے کالج میں بھی جو نوٹ کی ہے اور دوسرے کالجز میں بھی میں نے نوٹ کی ہے. اسٹوڈنٹ جو 10 تک رہتا ہے، اردو زبان، دوسری اردو زبان سرکاری، دوسری اختیاری اردو زبان وہ رکھتا ہے، اور 10 میں کامیابی کے سرکاری کالج میں جانے سے بہتر وہ سمجھتا ہے کہ پرائیویٹ کالج میں جائے. پرائیویٹ کالج میں جاتا بھی ہے، اور یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اردو اب تک پڑھے ہیں دوسری زبان کے طور پر، ہمارے پاس اب اردو نہیں ہے، آپ عربک لیجیے. پھر دوسری طرف سے یہ ذہن میں اس کے ڈالا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو مارکس بہت اچھے ملیں گے، آپ لے لیجیے عربک لے لیجیے. کالجز کے نام بولنا مناسب نہیں ہے، آپ عربک لے لیجیے. تو یہاں پہ اتنی بدترین غلطی کرتا ہے وہ. کریئر گائیڈنس کی سب سے کمی یہاں پہ واضح نظر آتی ہے. پیرنٹس میں بھی اور امیدوار طالب علم میں بھی، وہ فوراً عربک لیتا ہے انٹرمیڈیٹ میں. تو اردو جو 10th میں تھا اس کے دروازے وہ بند کر لیا. انٹر میں عربک لیتا ہے. جو عربک کا پیپر آتا ہے انٹر کا، وہ کیسا نہ کیسا لکھ لیتا ہے انگریزی میں، وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں بہترین مارکس مل جاتے ہیں، بہترین مارکس مل جاتے ہیں. وہ بولتا ہے کہ بھائی 95 99 مارکس، میں نے تو اتنا لکھا نہیں، پھر بھی مل گئے، چلیے ٹھیک ہے، پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے. گریجویشن کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ پھر عربک لیتا ہے، یہی سوچ کے کہ بھائی عربک بہت اچھی ہے، آرام سے مارکس مل جائیں گے. ہوتا یہ ہے ڈگری سیکنڈ ایئر میں عربک سے عربک میں ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے، اب انگریزی میں نہیں کر سکتا ہے. قرآنی آیاتوں کا ترجمہ عربک میں ہی کرنا ہوتا ہے اس کو.
لہذا عربی زبان میں تو عبور ہوتا نہیں ہے، وہ کرتا نہیں ہے، تو ہوتا کیا ہے، یا منیمم مارکس ملتے ہیں یا تو فیل ہو جاتا ہے. اب کیسا نہ کیسا منیمم مارکس مل کے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. گریجویشن کے بعد اگر خدا نہ خواستہ دو بھی صورتیں ہیں، گریجویشن کے بعد یا گریجویشن میں کوالیفائی نہ کر سکا، تو یہاں پہ سیکنڈ لینگویج کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، جو بہت پہلے وہ بند کر چکا ہے. وہ تو بہت پہلے اپنے سیکنڈ لینگویج کو وینٹیلیٹر پہ ڈال چکا تھا، بستر مرگ پر ڈال چکا تھا. اب جب وہ کوشش کرتا ہے کہ سیکنڈ لینگویج سے کچھ کر لے ڈپلوما کورسز، تو یونیورسٹی پوچھتی ہے کہ بتائیے آپ کا سیکنڈ لینگویج 10th میں اردو، انٹر میں عربک، گریجویشن میں عربک، تو یونیورسٹی بولتی ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا. ایم میں ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے بھی راستے بند، ڈپلوما کورسز کے لیے راستے بند. یہاں پہ تو یہ جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے سیکنڈ لینگویج کا بنیادی حق بھی کھینچا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہی نہیں ہے. اردو کا جو سیکنڈ لینگویج ہوتا ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے ان فیوچر، تاکہ آپ نوکری حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ ڈپلوما کورسز کر سکیں یا ڈسٹینس سے کچھ کر سکیں. آپ ایم کام کر رہے ہیں، ڈسٹینس سے ایم اے کریے اردو میں. اگر تب ہوگا جب آپ کا 10th میں اردو ہوگا، انٹر میں اردو ہوگا، گریجویشن میں اردو ہوگا، یہ تب ممکن ہے. ڈسٹینس سے کر سکتے ہیں. آپ ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے جا سکتے ہیں. ایم فل پی ایچ ڈی اتنی بڑی ڈگری ہے اور یونیورسٹی یو جی سی سے بہت ساری اسکالرشپ ہے. ایم فل کے لیے 8,000 مہینہ اسکالرشپ ہے، پی ایچ ڈی کے لیے 12,000 سے زیادہ ہے. ایم این ایف اگر مل جائے آپ کو تو 30,000 روپے ماہانہ ہے اسکالرشپ. اور جی آر ایف اگر آپ کو آ گیا نیٹ کے بعد تو پھر تو 40,000 روپے ماہانہ ہے. یہ تمام دروازے، تمام ذرائع آپ نے بہت پہلے بند کر دیے. کوئی ذرا پھر آپ بولتے ہیں کہ اردو ذریعے تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اردو ذریعے تعلیم کے اسٹوڈنٹس کو کوئی راستے نہیں ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے. میں نے آپ کو روزگار اس پیپر میں نے روزگار کے جو گورنمنٹ بھی بتایا، پرائیویٹ بھی بتایا. پھر کمپیوٹر کے بھی ہے ذریعے، پھر فلم انڈسٹری بھی ہے. تعصبیت تو ہر جگہ ہے. اگر آپ کہیں گے وہ اردو سے تعصبیت ہے تو ہر جگہ تعصبیت ہے. آپ اپنے آپ کو اگر ہم کو کچلا جا رہا ہے یا مارا جا رہا ہے یہ کہیں گے تو غلط ہے. وہ دوسرے درجوں میں ہوگا، یہاں پہ نہیں ہے. آپ کو جتنی سہولتیں گورنمنٹ دے رہی ہے دوسری زبانوں کو نہیں دے رہی. یہ ذہن سے نکالنا ہوگا. سہولتیں آپ کو یو پی ایس سی میں بھی ہے، سہولتیں آپ کو درس و تدریس میں بھی ہے، سہولتیں آپ کو ٹیچنگ کے جو آ رہے ہیں اس میں بھی ہے، نیٹ میں بھی ہے. ابھی تو ای ڈبلیو ایس بھی یونیورسٹی نے نکالا ہے، اکنامیکلی ویکر سیکشن، اس کا بھی آپ سرٹیفکیٹ نکال سکتے ہیں. جیسا بی سی ای یہاں سے نکال رہے ہیں بیکورڈ کلاسز کا، سینٹرل گورنمنٹ نے بی سی ای نکالا، ای ڈبلیو ایس اکنامیکلی ویکر سیکشن، اس کا سرٹیفکیٹ نکالیے. 10% وہاں پہ بھی مل جائے گا آپ کو. سہولتیں ہیں. یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ آپ محمد مخدوم ہیں یا کشور کمار ہے، آپ کا سیکنڈ لینگویج اردو ہے لہٰذا ان کو بالکل نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ ذہن میں سوچنا انتہائی غلط ہے اور یہ حیدرآباد میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کو ہمیں بدلنا ہوگا، یہ روش کو اور اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ صرف اردو سے نقصان ہے، اردو سے کوئی روزگار نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے. انتہائی غلط ہے. ہم اپنے پیروں پہ نہیں ہیں، ہم اپنے سروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں. تو میں اس کا کہنا چاہتا تھا. میں ایک بار پھر A20 نیوز کے تمام رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس احقر کو اس قابل سمجھا کہ میں یہاں کے کچھ اپنے الفاظ آپ تک پہنچا سکوں اور یہ کوشش کر سکوں کہ اردو ذریعے تعلیم 19ویں صدی میں 18ویں صدی میں جتنی اہم تھی آج بھی اتنی ہی اہم ہے. بس فرق ہے ہم ہمارے ذہنوں سے، ہمارے ذہنوں کے خانوں خریوں سے اس بھول کو، اس غلط فہمیوں کو نکال سکیں. بہت شکریہ، بہت بہت مبارک آپ کو اس نیوز چینل کی شروعات کے لیے. میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. ہم بہت مشکور و ممنون ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت کونا وہ مصروفیات کے باوجود نکال کر آج ہمارے درمیان میں ساری کائنات میں پھیلتی ہے. اس کی خوشبو کو کون نہیں جو ہے حاصل کرتا ہے. یہ تعصبیت کی باتیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں کہ اردو جو ہے بند ہو گئی ہے، اردو بند ہو جا رہی ہے، ختم ہو جا رہی ہے. یہ سب فرسودہ باتیں ہیں. اردو کہاں زندہ نہیں.
اگر ہم بالی ووڈ کو دیکھیں تو اردو زندہ اسی سے بھی ہے. اس وجہ سے کہ گانے، غزلیں، قوالی تمام اگر آپ دیکھیں تو پوری اردو زبان کی عکاسی اس کے اندر ہے. میں بھی جو ہے ایک انگریزی میڈیم سے پڑھا ہوا طالب علم ہوں. نرسری سے لے کر پوری میری تعلیم انگریزی میں ہوئی. فرسٹ لینگویج جو اول زبان تھی وہ بھی ہندی میری تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں بڑا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اردو کی طرف اتنی کشش مجھے لے کر دی ہے کہ میں انگریزی میڈیم کے ہوتے ہوئے بھی اردو سے اپنی وابستگی کو ہمیشہ رکھا. آکسفورڈ میں پڑھنے کا موقع ملا. سرزمین لندن میں ہم کافی سال رہے. انگلش میں کافی اچھے ڈیبیٹس ہوئے. برطانیہ کی پارلیمنٹ وزٹ کرنے کا موقع ملا. ممبر آف پارلیمنٹس کے ساتھ، یورپین ایم پیز کے ساتھ، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی ہم کام کرے. بین الاقوامی ایشوز پر جو مسائل ہمارے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز، اس معاملات میں کام کرنے کا موقع ملا. تمام زندگی یہ پوری انگریزی میں ہوتے ہوئے بھی مجھے اردو سے اتنی محبت ہے کہ جان دینے کو جی چاہتا ہے. کیونکہ اردو ایسی چیز میں نے دیکھی ہے. میں ہمیشہ نوجوانوں کو اسکول کالجز میں بھی جب مخاطب کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ تعلیم انگریزی میں حاصل کر لو. وہ بھی ایک زبان ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ تمام زبانیں اللہ کی ہیں، تمام علوم اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہم کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. تیلگو، ہم تلنگانہ میں تو تیلگو بھی ہم کو آنا چاہیے، سیکھنا ہم ضروری ہے. لیکن اردو سے بھی انصاف کرنا چاہیے. اردو ہماری مادری زبان ہے. ہم اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں. عربی جو ہے وہ عربی کو عربی میں سمجھ لیں گے، ہمارے دین کو سمجھ لیں گے. لیکن اگر ہمارے دین کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو مادری زبان کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے. جب میں قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اگر میں صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ لوں تو امام پڑھے، خطیب پڑھے اور میں بھی پڑھ لیا اپنی نماز میں، لیکن اگر اس کا مطلب نہیں معلوم، مفہوم نہیں معلوم، اللہ کیا مخاطب کر رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ نازل آیتیں کیوں کیا، اگر سمجھنا ہے تو سمجھ سکتے مادری زبان میں. تو اسی لیے ٹھان لینا ہے کہ ہم کو ہر جگہ کہیں بھی اردو کو نہیں چھوڑنا ہے. کیونکہ اردو ہی ایسی زبان ہے جس کے اندر ہم کو ایک کشش جو ہے نظر آتی ہے. اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، جو موتیاں جو پروئی گئی ہیں، جو مالا بنتی ہے ان جملوں سے، تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یقین کے ساتھ کام ہونا چاہیے. اردو پہ جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے. اے اللہ یہ علم تو نے دیا ہے تو میں اس علم کو بانٹ کر رہوں گا، اس کو تقسیم کر کے رکھوں گا اور آنے والی نسلوں کو بیدار کر کے رہوں گا. جنونی کیفیت ہونی چاہیے، تبھی جا کے اردو باقی رہے گی، زندہ رہے گی اور ہماری مادری زبان کو آنے والی نسلیں بھی تھام کے رہے گی. ہم یہ رونا چھوڑ دیں، اردو دفن ہو ہی نہیں سکتی. یہ علم اللہ کی عطا ہے. جیسے عربی علم ہے، اردو بھی علم ہے، تو یہ اردو ضرور رہے گی. اور سب سے بہترین بات جو عنوان ہے جو ہم نے چنا ہے، میں مشکور ہوں اس عنوان کو دینے والے جناب سید اصغر صاحب ہمارے درمیان سے نشین پر موجود ہیں. بڑے فکر رکھتے ہیں اردو کے لیے. اور یہ زبرس جو اے بی سی ہال ہے، یہ ہال اس لیے بھی ہم نے چنا ہے کہ آج کا یہ سیمینار یہاں ہو. یہ صرف زبرس اے بی سی ہال نہیں ہے، اس کی در و دیوار میں اردو کی مٹھاس ہے، اردو کی آواز ہے، اردو کی گونج ہے. کیونکہ یہاں ہر روز، ہر ہفتے، ہر شب کوئی نہ کوئی اردو کی محفل سجتی ہے. اس سے اردو زندہ بھی رہتی ہے، اردو کو ایک روحانی جو ہے آکسیجن ملتا ہے. تو یہ زبرس حال ہے. یہ بڑا بہترین کارنامہ ہمارے ڈاکٹر مظفر علی ساجد صاحب بہت ہی پرانے شہر کی سرزمین پہ آپ بہترین گلبرٹ مشن اسکول چلاتے ہیں، لیکن زبرس ادبی فورم ہے جس کے اندر کافی دانشوران ملت ہیں. یہاں محفلیں، اجلاسیں، سمپوزیم، سیمینارز چلتے رہتے ہیں.
तो ये तमाम साहिबीन का मैं मशकूर हूँ। ये उन्वान जो है इसलिए है कि जो नस्ल हमारी नौजवान नस्ल है और आने वाली जो नस्लें हैं उनको ये पैगाम जाना है कि उर्दू से भी हम रोजगार हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक सॉफ्ट स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, स्किल डेवलपमेंट के कई बैचेस मैंने निकाले हैं। उसमें से एक मेरे मुबशिरुद्दीन यहाँ बैठे हैं, वो मेरी काफी ट्रेनिंग्स को स्पाई फाउंडेशन जो दिल्ली से चलता है उन्होंने देखा है। मेरी ट्रेनिंग में मैं जब बच्चों से पहले इंटरव्यू करता हूं कि आप ये ट्रेनिंग में क्यों आए, तो बच्चों का पैशन देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ नहीं सर मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे सीखना है, अंग्रेजी में रवानी चाहिए, इंग्लिश बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे एमएनसी में जॉब करना है, या फिर आईएलटीएस लिख के मुझे लंदन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है। तो मैं देखा कि हाँ ये तो बहुत जरूरी है। इंग्लिश इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, बहुत सही बात है, लेकिन उर्दू के साथ भी तो इंसाफ हो, उर्दू को भी अपनाएं। एक सब्जेक्ट मैं कह रहा हूं आपको, मैं जब तक अखबार नहीं पढ़ा नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। उर्दू का अखबार स्पेशली खास तौर, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो अल्फाज मिलते रहते हैं उसके फिर हम इस्लाह कर लेते हैं, गलतियां जो भी हमको आती हैं उससे हमारी उर्दू और साफ होते जाती दिन ब दिन। तो उर्दू अखबार बहुत अच्छी चीज है। वैसे अगर अंग्रेजी सीखना है तो मैं समझता हूँ इंग्लिश अखबार को पढ़ते रहना चाहिए। मैं काफी नौजवान को तरगीब भी देता हूँ इस बात की। तो ये जहन से नौजवान और वालिदैन सरपरस्त बिल्कुल हो। हमारे घर में बच्चों को स्टैनली, फ्रांसिस, जोसेफ जहां पढ़ाना है जरूर पढ़ाएं, लेकिन घर में कम से कम 1 घंटा उर्दू पढ़ाएं। क्योंकि ये जो साजिद आपके सामने ठहर के जितनी भी उर्दू बोल रहा है वो घर में उर्दू पढ़े सो है। मैं भी सेंट जेवियर का तालिब इल्म, मैं भी कॉन्वेंट क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ा हुआ, जहां पे सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती थी, लेकिन फिर मैं उर्दू की ये कोशिश क्यों कर रहा हूं बोलने की आपके सामने, मुखातिबत कैसे कर रहा हूं, इतनी हिम्मत मेरे में कैसे आई, इतना हौसला कैसे आ गया, ये घर की तालीम से। तो माँ बाप जो सरपरस्त हैं, जो उस्ताद हैं, तरगीब दें। भले ही आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ लें, लेकिन उर्दू को अपना घर का तो ये सब्जेक्ट बना कर रखें। कुछ वक्त 1 घंटा निकाल कर पढ़ें। और कई जगह नौकरियां, जायदादें खाली इस वजह से भी हैं कि पीएचडी तो कर लिए, अंग्रेजी में कर लिए, उर्दू एक सब्जेक्ट उसमें नहीं है। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में कहीं पोस्ट खाली हो जाते हैं क्योंकि नौजवान के पास बड़े बड़े डिग्रियां हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है। तो रोजगार देने वाला अल्लाह ताला है, सारी दुनिया का रोजगार उसी के जिम्मे है। लेकिन हम कभी भी उर्दू जबान को यह ना समझें कि इंग्लिश ही रोजगार दे सकती है, उर्दू नहीं दे सकती है। अगर मैं तेलंगाना में हूं तो तेलुगु सीखे तो मुझे रोजगार मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। हमको इस जहन से निकालना है। मैं और ज्यादा ना कहते हुए अपनी विशेष लूंगा और आइए इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा हमारे दूसरे नौजवान जो मोहम्मद सुहेल हैं, बड़ी तड़प से वो कारवान से तशरीफ लाए हैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। और गौरतलब यह है कि आप इस उन्वान को ज़हन में रखते हुए बात करें इंशाअल्लाह। तमाम भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। A20 को मुबारकबाद देता हूँ इस मंच पर मुझे मौका दिए। इंशाअल्लाह जरूर आगे चलकर अपने कौम की खिदमत के साथ ये उर्दू जो लैंग्वेज है, उर्दू का अल्फाज हर कोई ये आज के महल में हर कोई सीखने के साथ उन लोग को एक मौका भी मिल सकता है इससे, क्योंकि उर्दू के अल्फाज उनसे भी आप लैंग्वेज में देखिए, उर्दू के अल्फाज बहुत बेहतरीन और रिस्पेक्ट से रहते। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, मगर मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह उर्दू अल्फाज में बोलने की। और बेहतरीन कौन सा भी लैंग्वेज ले लेगा मैं, उर्दू अल्फाज ऐसा दमदार अल्फाज और रेस्पेक्टेबल वर्ड्स रहते। जिस दिन मैं सुनने का मौका जो देगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जरूर आगे चलकर मैं उर्दू ज़बानी में बोलूँगा।
मैं NLP ट्रेनर हूँ। खासतौर से नौजवान लोग मेंटली डिप्रेस हो जा रहे हैं, खासतौर से नौकरी लेने की वजह, हर उनके डिफरेंट इश्यूज से वो लोग को आगे चलकर कुछ तरक्की ला सके और काबिलियत बन सके। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद साहब को ऐसा मौका मुझे दिए। इंशाल्लाह जरूर मैं ऐसे और प्रोग्राम में जरूर आगे मैं इंशाल्लाह ताला जरूर उर्दू अल्फाज में बोलने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया सबको मेरे को। बहुत शुक्रिया, बहुत मशहूर है आपके। माशाल्लाह आपने जो कोशिश की है आज हमको अपना पैगाम पहुंचाने की। आप जैसे काविशें करने वाले आगे बढ़े तो फिर कारवां और तेजी से आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे सैयद असगर साहब से, बहुत ही अर्दी लजीज शख्सियत हैं, बड़े मिस्कीन अंदाज में इंशाल्लाह वो मुखातिब करेंगे और हम आपकी मुखातिबत से इंशाल्लाह महफूज होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। शायद तशरीफ फरमा, मेहमान इकराम, मुक़र्रिरीन और नौजवान दोस्तों साथियों, मैं इस बात पर बहुत मसरूर हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में कुछ नौजवानों को ये प्रोग्राम अटेंड करते हुए देखते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है। वरना आमतौर पर उन्वान के एतबार से जैसे कि साजिद साहब ने भी कहा था कि मोमिरीन की तादाद ज़्यादा होती है। रिटायर्ड पर्सनल्स जो ओहदे से सुबुदोश हो जाते हैं आमतौर पर वक्त गुजारी के लिए ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। लेकिन आई कुड सी वेरी एंथुसियास्टिक लॉट हियर। चूँकि प्रोग्राम उर्दू का है, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल बहुत मिनिमम करने की कोशिश करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो मुझे खुशी हो रही कि ये नौजवान आज यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और एक छोटा सा वाक़या, हम असल उर्दू की कहानी में आने से पहले किसी शहर में एक बड़े उन्वान पर तकरीरी मुकाबला था। मुखर्रिर जो साहिब थे, ऐलान करवा दिया जा चुका था कि वक्त मुकर्ररा पर उनका बयान शुरू होगा, उनकी तकरीर होगी। बड़ा मजमुआ जो है वो प्रोग्राम में आया, लेकिन वो मुखर्रिर नहीं आया। फिर ऐलान हुआ कि भाई दूसरे दिन वो मौलाना वही मुकाम पर ये प्रोग्राम दोबारा होगा। दूसरे दिन पहले दिन जिनका मजमुआ आया था वो दूसरे दिन नहीं आया। तो बड़े मायूस हुए बहुत सारे लोग कि भाई आज भी वो साहब नहीं आए। फिर माजरत के साथ उनसे ऐलान ये किया गया कि भाई तीसरे दिन कल ये प्रोग्राम होगा इसी सूरत में। जो दूसरे दिन आए थे वो तीसरे दिन नहीं आए। बहुत मुख्तसर सा मजमुआ था। जो मुखर्रिर थे उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये देखना था कि इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। तीसरे दिन भी मुसलसिल आने वाले लोग मेरे लिए काबिल और उनका जो है जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो इंटरेस्ट इज दी मदर ऑफ अटेंशन। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली आप प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे एक दोस्त भी हैं, मोहम्मद सिराज साहब मौजूद हैं, मेरे खास दोस्त भी हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे। मैं उनका ऑन बिहाफ ऑफ जिग्रिस में उनका इस्तेमाल भी करता हूँ। तो इससे पहले कि हम उर्दू पर कुछ बात करें, मैं थोड़ा सा जिमरी ABC हॉल के बारे में कुछ बताता चलूँ। सबसे पहले डॉक्टर MA साजिद साहब, मुजफ्फर अली साजिद साहब काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने ये हॉल शुरू करके यहाँ आने इसकी एक ऐसी शुरुआत की है जो बहुत कम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुजफ्फर अली साहब के हौसलों को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने मुसलसिल जिहद की और बहुत कम अरसे में। अब मैं तो ABC हॉल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस वास्ते कि आप लोग सुन चुके हैं। इसके बारे में रुदात बाहर से, अमेरिका से, UK से, जर्मनी से भी आ रही है। तो लोग बहुत इंटरेस्टेड है कि भाई हमने थोड़ा जिमरिस के बारे में बताया।
بیرون ممالک سے بھی اس کا تعارف الحمدللہ آل اوور دا ورلڈ اکراس دا گلوب ہو چکا ہے. ابھی ہے قابل ہے یعنی اس کی تعارف نہیں ہے, اس کا تعارف الحمدللہ ہو چکا ہے. تو ویسے ڈاکٹر مظفر علی ساجد صاحب کہ ہم بھی بےحد مشہور ہوں گے, انہوں نے بہت اچھی ڈیڈیکیٹڈ ایک ٹیم قائم کی ہے یہاں پر, جس میں بے لوث خدمات کرنے والے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان کی یہ ٹیم اس واسطے ہے کہ وہ ان کی لائک مائنڈیڈنس یعنی وہ جس طریقے سے لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے ساتھ یہ کارواں بن رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. تو چلیے تھوڑا سا اردو کے تعلق سے, کیونکہ عنوان اردو ذریعہ تعلیم اور روزگار ہے. سب سے پہلے تو ہم اردو کے تعلق سے تھوڑا نفاق کا شکار ہے, منافقت سے کام لیتے ہیں, اور پیرنٹس اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی. He can't write Urdu. He doesn't know English and Urdu how to write. تو گویا ان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ بھائی ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی. ویسے تو شرمسار ہونے کی ضرورت تھی کہ بھائی ہمارا بچہ مادری زبان پر اردو نہیں رکھتا ہو, مادری زبان میں دستخط نہیں کر سکتا اردو میں, اور اردو بول نہیں سکتا ہو رہا. ان کو تو اس بات پر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے, لیکن فخریہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں میرے بچے کو اردو نہیں آتی. تو اردو نہیں آنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک یو کے میں ایک بڑی فیملی تھی, ویسے ہمارے یو کے سے تشریف لائے مہمان یہاں موجود ہیں, میں ان کا واقعہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر موجود وہ فیملی نے طے کیا کہ اس مرتبہ حج بیت اللہ کی زیارت کریں, حج کریں. تو وہ بھی لڑکا ان کے ساتھ حج پر گیا. کعبۃ اللہ جانے سے قبل اس نے کہا کہ بھائی میں اندر نہیں آؤں گا, میں اندر نہیں آنا چاہتا, کعبۃ اللہ میں دیکھنا نہیں چاہتا. باپ اور ماں بہت مصیب تھے کہ بھائی یہاں تک آ گئے چلیے کہ مجھے قسم کی وحشت ہو رہی. تو ماں باپ کے جو ہے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ بولے اللہ کا گھر ہے جس کو دیکھنے کی آرزو میں لوگ مر جاتے ہیں, اور ہمارا بیٹا جو ہے کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کرنا چاہ رہا. بہت منت و سماجت کی انہوں نے, اور اس کی عاجزی کی کہ بیٹے تھوڑی دیر چل کے دیکھ لو. تو جیسے تیسے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرا, تھوڑی دیر وہاں رہا, اس کے بعد بولا کہ میں چلے جانا. تو بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ اردو لٹریچر سے جس میں بہت بڑا اثاثہ ہمارا قیمتی چھپا ہوا ہے, اسے واقف ہی نہیں ہے. دینی کتب کا ایک بڑا خزانہ اردو لینگویج میں موجود ہے, لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا. مولانا حافظ صاحب کے کہ کل اپنے والد کی خبر بھی اسے یاد نہیں ہوگی, یہیں کہیں ہوگی, وہی سال ثواب کی بھی دی جا سکے گا. اس واسطے کہ وہ ایک بڑے ورثے سے محروم ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. مولانا ابوالکلام آزاد جو ہمارے پہلے وزیر تعلیم تھے, ایک مرتبہ ایک بہت بڑا سیمینار ہوا آپ کے زمانے میں. تو ایک امریکہ سے یا انگلینڈ سے ایک ڈیلیگیٹ آئے تھے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ حکومت سے کہ بھائی مجھے انٹرپریٹر چاہیے, مجھے ٹرانسلیٹر چاہیے. تو مولانا کو انگلش پر اور اردو پر بے انتہا عبور حاصل تھا, یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے انٹرپریٹر کے لیے, ٹرانسلیٹر کے لیے انسسٹ کیا. جب ٹرانسلیٹر صاحب آگے بات شروع ہوئی, انگریزی میں وہ بات کر رہے تھے, تو ایک جگہ انہوں نے کریکٹ کیا اس کو انگریزی میں, میکنگ اے مسٹیک کیا, اب یہاں غلطی کر رہے ہیں. تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی آپ اتنے اچھے انگریزی جانتے ہیں, بولتے بھی ہیں, پھر آپ نے مجھے کیوں انٹرپریٹر کو کیوں بلایا؟ تو مولانا کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنی دور سے یہاں چل کے آئے ہیں, آپ اپنی زبان مسلط کرنا چاہ رہے ہیں, میں اتنی آسانی سے اپنی زبان دے دوں آپ کو؟ میں دینا نہیں چاہتا ہوں. اس لیے اس کی اہمیت بتانے کے لیے انہوں نے ٹرانسلیٹر کا انتخاب کیا, ٹرانسلیٹر کو رکھا ہو. تو یہ قدر کرنا جانتے تھے. آج ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ساجد صاحب نے تفصیلی طور پہ اس کا جائزہ لیا. ابھی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں غیر مسلم اساتذہ تو ویسے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن طلباء کی ایک بڑی تعداد داخلہ لے اب ایس اینڈ ایس ٹیز وہاں پر پڑھ رہے ہیں.
میں آپ کو ناموں کے ساتھ ان کی فہرست دے سکتا ہوں. کل وہ لوگ BEd یا MA کریں گے اور جاب کے لیے سر فہرست وہی ہوں گے کیونکہ وہ لوگ اردو پڑھ رہے ہیں. I have seen many cases. کئی کیسز ایسے ہیں کہ غیر مسلم اب راغب ہو رہے ہیں اس واسطے کہ یہ لوگ نہیں پڑھ رہے نا, ہمیں تو پڑھنے دیجیے آپ. تو وہ لوگ بھی وہاں پر اب یونیورسٹیز میں, کالجز میں, پروفیشنل کالجز میں بھی آ رہے ہیں اس واسطے کہ وہ لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں. ایک تو سیکنڈ لینگویج سے محروم, پھر اپنی لینگویج سے محروم. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تیلگو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن زیادہ پڑھتے تھے لوگ, ان کا ایک مسکنسیپشن کیا تھا کہ تیلگو میڈیم سے پڑھنے سے روزگار کے مواقع زیادہ ملیں گے, جبکہ بالکل غلط تھا اس میں. ڈاکٹر شاہ فیصل جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. آل انڈیا سول سروسز کے ایگزامینیشن میں انہوں نے آل انڈیا ٹاپ کیا. اور کیا تھا ان کے سر, اور ان کے وہ لینگویجز میں کیا تھے, اردو تھی. علامہ اقبال کو پڑھا ہوا, آپ ان کی ہسٹری دیکھیے ڈاکٹر شاہ فیصل کی, کہ انہوں نے اردو ایز اے ون آف دا لینگویجز لیا تھا سول سروسز. تو کیا بات ہے کہ وہ اردو میں لینے کے بعد پھر انٹرویو بھی ان کی جو ہے اس تعلق سے ہوئی ہوگی, اس کے باوجود بھی انہوں نے آل انڈیا ٹاپ رینک حاصل کیا تھا. یہ ایک چیز ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے طلباء اردو پڑھتے بھی ہیں تو اس کے لیے کچھ گین چاہتے ہیں کہ بھائی اردو میں پڑھ لیا تو یہ کیا ملے گی, امیڈیٹلی ہم کو جاب ملنا. اب آپ دیکھیں گے BEd کر لیے, ڈپلوما ان ایجوکیشن کے لیے BEd کر لیا, تو ذہن میں ایک ہی چیز. ہمارے بیچ جناب محمد اعجاز الدین احمد صاحب, اردو آفیسر جو تلنگانہ اسمبلی میں اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سینشین پر تشریف لائیں. انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کا استقبال ہے ہال میں. تو یہ بات چل رہی تھی کہ ہم قدردان نہیں ہیں, ہماری اپنی زبان کی قدردانی ہمیں نسلیں میں شائع ہو رہا رابطہ. تو آف سیٹ پرنٹنگ پر بہت ہی دیدہ زیب اس کا کور پیج کے ساتھ بہترین شستہ اردو اس میں ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ UK میں اردو پڑھنے والے ہیں یا نہیں؟ بر صغیر میں ہے, آل اوور اکراس دا گلوب اردو پڑھنے والے, لکھنے والے, بولنے والے ہیں. اور آئے دن شعری نشستوں کا اہتمام بھی امریکہ میں, فرانس میں, جرمنی میں, کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ قدر کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے وطن سے دور ہیں, ہماری اپنی زبان ہمیں جان سے بھی پیاری ہے, لہذا اس کی آبیاری اور اس کی قدر ہم کو کرنا چاہیے دنیا میں, چاہے ہم جہاں کہیں بھی رہیں. اس سے پہلے ایک اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک مراٹھی میڈیم کی, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر احمد فردین صاحب بھی اس کے بارے میں بول چکے ہیں, کہ مراٹھی ایک کسی کے پاس ایک خاتمہ تھی جو مراٹھی اسپیکنگ تھی, تو اخبار خرید لیتی تھی, گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. تو جن کے پاس وہ کام کرتی تھی ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ بھائی تو پڑھنے نہیں آتا, تجھے پر اخبار کیوں خریدتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میری مدر ٹنگ ہے, مجھے پڑھنا آئے نہ آئے لیکن میں اخبار تو خریدتی ہوں تاکہ میری زبان کا تحفظ ہو سکے. تو یہ جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم مان کے اخبار پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں, اور اردو اخبار تو ویسے بھی نہیں آتا ہمارے پاس. ڈاکٹر ساجد صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے انگریزی ماحول میں UK میں, ایون UNO میں بھی ریپرزینٹ کرنے کے باوجود بھی زبان کی خاطر انہوں نے بہت کوششیں کی, کر رہے ہیں. آئی کانگریچولیٹ ہم, میں ان کو خواہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھا قدم اٹھایا. تو یہ ایک چیز ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اردو پڑھنے کے بعد ہمیں ملے گا. ابھی عنوان پڑھ کر بھی بہت سارے لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. پہلے تو میڈیم آف انسٹرکشن اردو, پھر اوپر سے روزگار کی مواقع, جا کے ہم اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں. اب آپ دیکھیے اردو کے پروفیسرز, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں غیر اردو داں پروفیسرز کا تخرج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, آپ دیکھ لیجیے. somehow وہ لوگ بیک ڈور سے انٹری لے رہے ہیں جن کو اردو نہیں آتی. خیر یہ تو الگ ٹاپک ہے, اس کا موضوع الگ ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اردو یونیورسٹی میں اردو نہیں پڑھ سکتی تو پھر کہاں جائے.
پھر آپ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر اردو کو اپنا مستحق مقام ملے گا. تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ ہم پہ ہی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اردو کے تحفظ کے لیے اپنے تن من دھن سے آگے بڑھے. ورنہ اس کا یہی ہوگا جیسے عبرانی زبان چلی گئی ہے, سنسکرت ڈیڈ لینگویج ہو گئی ہے, اس کو بھی پڑھنے والے نہیں ملیں گے. آپ پرانے شہر میں ہمارے دوست اکثر واقعہ سناتے ہیں کہ بھائی 2 زعفرانی ذہنیت کے لوگوں کے اندر بات چل رہی تھی کہ بھائی اردو بیکار زبان ہے, اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے, فلاں ہو جانا چاہیے. تو وہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی تھی, ایک گیت, ایک گانا چل رہا تھا, دل کی ارما آنسو میں بہے. تو وہ آ کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے. تو اس کو چاشنی اس سے واقف ہے, اردو کی چاشنی سے واقف ہے, اردو کی قدر ہے اس کے پاس, لیکن پھر بھی اپنا تعصب اس کے ساتھ برقرار ہے. تو یہ بتائیے کہ ہم بھی کس قدر متاثر ہیں, اگرچہ کہ زبان سے اظہار نہیں کر رہے اپنے تعصب کا, لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو اردو سے وہ دلچسپی ہے جو ہونا چاہیے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں, 1-2 باتیں نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے اندر اساتذہ کی کمی ہے, ہمارے پاس قابل اردو کے اساتذہ موجود نہیں ہیں. امپلائمنٹ فار دی سیک آف امپلائمنٹ, ایک مرتبہ اگر آپ کو جاب مل گئی تو آپ یہ بولیں گے بھائی اس سے زیادہ آرام کسی اور جگہ نہیں ہے کہ ہم تو ایک بار once appointed as a teacher always, ہمیں بس that is the end of the game, ختم ہو گیا. تو ہمارے پاس اساتذہ کی کمی ہے, اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کو سم ہو امپلائمنٹ کے موقع مل جائے, ہمیں روزگار مہیا ہو جائے. اب آپ دیکھیے آج کے اخبار کی ایک نیوز, انگریزی اخبار کی, نو جابس فار یوتھ, امپلائیز شوڈ بی ایڈجسٹڈ. امپلائیز کو ایڈجسٹ کریں گے ہم, نئے جاب کے مواقع اب نہیں رہیں گے, کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے اخبارات کی نیوز. تو آپ یہ بتائیے کہ بھائی جب ابھی جیسے ساجد صاحب بتا رہے تھے, انگریزی والے بھی یہی دے آر سیلنگ ان دی سیم بوٹ, وہی کشتی کے سوار ہیں, ان کو بھی وہی مسائل کا سامنا جو ہمیں مسائل ہم فیس کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے جب آپ اپنی زبان سے محروم ہیں تو وہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ سے؟ ابھی گائے جو ہے یعنی اپنی رسی توڑ کے بھاگتی ہے تو اس کو ڈنڈے برستے ہیں, اور لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اپنے مالک کی نظرین بھی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم ان سارے مسائل کا ذکر کریں, بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک دو زخم نہیں, سارا بدن ہے زخم سے چھلنی, درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھے. ہم پریشان ہیں, یہ چیز 1-2 چیزوں کا رونا نہیں ہے. گورنمنٹ کا تعصب یا گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ بڑھتا جانے والا تعصب, قابل اساتذہ کی کمی, طلباء میں جو ہے اردو کے تعلق سے مایوسی, بہت ساری باتیں ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اردو کو زیادہ پنپنے سے. وہ پنپ نہیں سکتی. لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ہر اسٹیج میں, جہاں کہیں بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرس ہیں, انسٹیٹیوشنس ہیں, all the stakeholders should take the responsibility to save the language کو سیو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور میں بہت زیادہ آپ کے درمیان حائل ہوئے بغیر میں ایک بار پھر ڈاکٹر مظفر علی ساجد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھے سلجھے ہوئے لوگوں کی ایک ٹیم بنا چکے ہیں اور ایسے پروگراموں کا انعقاد کر رہے ہیں جو قابل تحسین ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ سید اصغر صاحب. ہمارے بیچ مہمان مقرر جو ماشاءاللہ کڑپا سے تشریف لائے ہیں, جناب محمود شاہد صاحب سے گزارش کروں گا جو وسیلہ ٹی وی سے وابستہ ہیں, حسین نشین پر تشریف لائیں. پوسٹر ریلیز کری ہے نوجوان محمد افضل کے چینل کی پوسٹر ریلیز رسم اجرا کرنے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइस पे तशरीफ फरमा जी वक़ार कदावर मेहमान खुसूसी बरतानिया की सरजमीन की हैदराबाद से नुमाइंदगी करने वाले शख्सियत जनाब वली साहब और करपा से तशरीफ लाए शाह साहब वसीला टीवी के डायरेक्टर। मैं दरमियान में यहाँ पे आप सब तशरीफ फरमा है और आप सब काबिल सदा एहतराम हैं। आप सबका हस्ब दस्तूर और इखलाकी फरीज़ा है कि दिल्ली के ABC हॉल में आपका इस्तकबाल किया जाता है, किया जा चुका है, किया जाता है और इंशाअल्लाह ताला आप सब ने जिस मोहब्बत, जिस अक़ीदत और जिस अपने पेशेंस के साथ हम सबों को बर्दाश्त किए हैं। मैं भी चंद बातें यहाँ वहाँ से, मेरी मजबूरी है कि मैं कहाँ कहाँ से क्या बातें कब कह जाता हूँ, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं होता है। चूँकि ज़िंदगी को हमने, अपनी खिदमात को हमने मिल्लत व कौम के लिए स्कूल के ज़माने से आज तक देता हुआ आ रहा हूँ और मुझे खुशी होती है कि हमने जब एक दिन मुकम्मल होता है सुबह से शाम तक, तो मैं अपना मुआवजा करता हूँ कि आज हमने कुछ किया क्या। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि हाँ सोते अपनी सेटिस्फेक्शन जो है हमने समाज के लिए कुछ किया। अल्लाह का शुक्र है और करम है, आपकी तवज्जो जरूर चाहूँगा। चूँकि जिमडेज ABC हॉल इधर के दिनों में जनवरी 21 से स्टार्ट हुआ है और एक इनकलाबी प्लेटफॉर्म हमने समाज को देने की कोशिश की। हमने से मुराद यह है कि हमारी टीम है, और हमारी टीम से मुराद यह है कि अगर ये मोहब्बत, ये मिल्लत और कौम का जज्बा डॉक्टर M.A. साजिद के दिल में ना होता, हम और आप एक जगह नहीं मिलते, तो ये तमाम चीज़ें आज जो सहूलतें आपको हम फराहम कर सके हैं, ये हमारी कामयाबी और आप सबकी कामयाबी है। मैं ये ज़रूर ख्वाहिश करूँगा आप लोगों से, आप सबसे मुराद ये है कि हमारी तमाम एक एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो यहाँ पे है वो सब काबिल एहतराम है और एज ए स्पीकर हैं। जिन्होंने कहा समझिए मैंने उनको सुना, जिन्होंने नहीं कहा लेकिन उन्हें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उनके अंदर सुनने के जो सलाहियतें हैं, सुनने का जो पेशेंस है, वो खुद इस बात की गवाही देता है कि यू आर द बेस्ट स्पीकर में भी। और नेचुरली अगर आपको डाइस पर दावत दी जाए तो आप भी अपने इज़हार ख्याल मिल्लतों को हम के लिए करेंगे। हमारे दरमियान में आज के इस हॉल में दो इनकलाबी शख्सियत है और उसने इत्तफाक है कि हमने इस महीने में 2 चैनल के इनॉग्रेशन में हम गवाह बने हैं। एक चैनल था ESBN, जिस दिन मैं सैयद नूरुद्दीन साहब अनवर साहब को नहीं सुन सके थे, माशाल्लाह आज आपकी बातें सुन सके।
اور اس کے بعد سے جو ہے اور یہ سملرٹی دیکھیے، اس میں اتفاق دیکھیے کہ یہ دونوں فرزن جو ایک ESBN کے ہیں اور ایک 20 کے ہیں، دونوں نے ہی اپنے آپ کو ان کے گھر میں جو انہیں تربیت دی گئی ہے، انہوں نے جو کچھ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے والد محترم کو اپنی محفل کی گواہ بنایا اور ان کی دعاؤں سے جو ہے آج ہمارے درمیان میں خیال فاروق صاحب ہیں اور ان کے وہ بیٹے جو ہے بہت مبارکباد ہیں. اور وہ صحیح معلوم میں یہ سچ ہے کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے آنکھوں میں ایک مستقبل دیکھتا ہے، اس کے پیچھے اپنی زندگی کی کوششوں کو لگا دیتا ہے. یہ بڑا اچیومنٹ ہے یا نہیں ہے میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آج کا دن ان کے والد صاحب کے لیے باہر سے مسرت ہے، باہر سے خوشی ہے اور انہیں ناز ہے اپنے بچوں کے بیٹوں کے. جیسا کہ اس دن انور صاحب کے والد صاحب کے ہاتھوں میری تہنیت ہوئی اور مجھے جب خوشی ہوا کہ میں انہیں ایک ایوارڈ دینے کے لیے گیا تھا تو انہوں نے وہ ایوارڈ اپنے والد صاحب کے حوالے کیا اور والد صاحب نے اپنے اظہار محبت، اظہار دعائیں، نیک تمنائیں سب کچھ اپنے بیٹے کے نام کر دیا. تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور جمہوری ABC ہال کے لیے بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم ایک چینل کا انوگریشن کیے ہیں اور انوگریشن میں افتتاحی اجلاس میں آپ سب گواہ ہیں، آپ سب پارٹ آف دس A20 چینلز. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اپنی جو باتیں کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی باتیں رکھیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور کوئی میسج اگر دینا چاہتے ہیں ملت قوم کے نام تو ہمارے پاس سوشل میڈیا اویلیبل ہے، آپ کے پاس A20 اویلیبل ہے، ESBN اویلیبل ہے. آپ انہیں بلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تربیت ان کے والدین نے جس حساب سے دیا ہے اور جو ان کے ملت کا درد ان کے پاس ہے، جبھی تو آپ اپنے بچوں میں منتقل کیے ہیں اور یہ بچے اتنی تمام چیزوں کو، مسائل کو رکھ کر کے، ملت کی ضرورت کو رکھ کر کے یہ چینل چلانے کی کوشش کرنے کے لیے آج اس کا افتتاح ہو گیا ہے. ہماری نیک تمنائیں A20 نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ESBN کی جس میں میں گواہ بناتا نورالدین صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ دیکھیے کوئی بھی ایک کام ہم جب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک تحریک ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا ٹیم ورک ہوتا ہے. اس ٹیم ورک کے لیے اللہ کا یہ کرم ہے، مجھے ان نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے اور ڈائس پہ بہت سی باتیں جب شیئر کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی ڈائس کو بہت دیا ہے، ڈائس کا بہت دیکھ چکے ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں یہ ڈائس ساجد کے لیے ہے، یہ ڈائس آپ سب نوجوانوں کے لیے ہے. کیونکہ آپ کے پاس جوش ہے، ولولہ ہے، ملت کا جذبہ ہے. آپ نے حیدرآباد کے پرانے شہر سے لے کے لنڈن، آکسفورڈ تمام چیزوں کو دیکھا ہے، UNO کو دیکھا ہے. جب آپ نے انٹریکشن ود دا پارلیمنٹ ممبرس UNO کیے ہیں تو آپ یہ سوچ لیجیے کہ آپ کی نمائندگی کرنے والا شخص کے اندر کیا کیا خوبیاں نہیں ہوتی. وہاں ہم اپنی زبان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ زبان پہ بھی عبور حاصل کیے جس زبان میں ہم کمیونیکیٹ دنیا سے کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ساجد نے اپنے آپ کو ایک موٹیویٹر کے طور پہ حیدرآباد کو دینے کی بہت کچھ کوشش کی ہے. ادھر کے دنوں میں میری ملاقات بہت کلوزلی رہا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ ملت کی فکر کے لیے بہت سی چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کے آ جاتے ہیں. چونکہ کسی ڈائس پہ آنے کے لیے یا کسی سے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے مجھے 2-3 گھنٹہ تیاری کرنا پڑتا ہے یا پھر گھر کی تمام کام کو بالائے طاق رکھ کر کے ہم آپ سے انٹریکشن ہوتے ہیں. آپ سب دوست کی حیثیت سے ہیں، آپ اس میں آڈینس نہیں ہیں. یو آر دا بیسٹ اسپیکر، یو آر دا بیسٹ فرینڈ، یو آر دا بیسٹ فار دا سوسائٹی. تو جب آپ سوسائٹی کے تمام اہم ذمہ داری آپ کے پاس ہے اور فریضہ بھی ہے، ہمارے حضور نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ اپنے آپ میں ایک مکمل انسان ہیں اور اسلامی تعلیم آپ کو یہ کہتا ہے کہ حقوق العباد ادا کریں.
तो जब आप हुकूक की बात करते हैं और जो आपके अंदर अल्लाह ने तमाम हो गया वेलफेयर आपके अंदर डाल दिए, तो जब हम वेलफेयर एक दूसरे की फिक्र करते हैं तो इस फिक्र से लोगों को हम और ज़्यादा क्यों नहीं मोटिवेट करें, क्यों नहीं करीब करें। आज हमारे दरमियान तो मुमकिन है कि हम एक दूसरे को बगैर नाम से जानते हैं, लेकिन कल यही मुलाकात जो है बाई नेम होगा। मैं आज साजिद को साजिद साहब कहता हूँ, भाई साहब कल मुलाकात करेंगे, कल आप चाय पे आएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो है जिंदगी की वो हकीकतें दे जाती हैं जिससे आप समाज को एक बड़ा इंकलाब दे सकते हैं, एक बड़ी सोचो फिक्र दे सकते हैं। और इस सोचो फिक्र में आपके अंदर जितने लोग आपसे शामिल होंगे वो सब आपके द बेस्ट फ्रेंड होंगे, आपकी फिक्र करने वाले होंगे। आप अपनों को ढूंढे ना ढूंढे, आपके दोस्त आपके वक्त पे अवेलेबल होंगे।